وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ہم نے حکم دیا ہے تمہیں کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ بات نرمی سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے ان کے سامنے بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نہایت تاکید کے ساتھ حکم کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصاً والدہ کے ساتھ۔ حملته امه وهنا على وهن، کہ اس ماں نے تمہیں بوجھ کی صورت میں اٹھایا، پھر وضع حمل کی صورت میں تکلیف کو برداشت کیا، اور پھر تمہیں دودھ پلایا، اس کی تکلیف بھی برداشت کی۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر والدین غیر مسلم ہو تب بھی اللہ کا حکم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت اور حسن سلوک کے کون لائق ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری والدہ۔ صحابی نے سوال کیا ثم من، آپ نے پھر فرمایا اموں کا۔ پھر سوال کیا ثم من، آپ نے پھر فرمایا اموں کا۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا پھر آپ نے فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ اس لیے والدین بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جن کے والدین حیات ہیں وہ قدردانی کریں اور ان کی خدمت کریں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ایصال ثواب کریں۔ والدین وہ عطیہ ہے کہ انسان کو یہ مال اور دولت سے نہیں مل سکتا۔ دنیا کی دیگر نعمتیں انسان مال سے خرید سکتا ہے، لیکن والدین کی محبت، ان کا تعلق، ان کی رفاقت انسان مال اور دولت سے نہیں خرید سکتا۔ والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں۔ جب انسان ماں باپ کا ادب اور احترام کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کی اپنی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے۔ یہ دنیا کا قرض ہے، انسان جس طرح کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے جنت میں حارثہ بن نعمان کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی، تو میں نے پوچھا حارثہ دنیا میں ہے اور یہ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز بھلا کیسے آ رہی ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا وہ اپنی والدہ کے اتنے خدمتگار ہیں کہ وہ قرآن تو مدینہ میں پڑھتے ہیں لیکن اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو ماں کی خدمت نے انہیں کیا مقام عطا فرما دیا۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے، اگر خدا نہ خواستہ آدمی ان کی بد دعا لے لے تو یہ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد جریج کا واقعہ سنایا کہ یہ نہایت عبادت گزار تھے
اور پہاڑ کی چوٹی پر ان کا ایک صومعہ تھا، اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی والدہ پہاڑ کے نیچے آئیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کی طرف نگاہ ڈال کے آواز دی، تو حضرت جریج عبادت میں تھے تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ نماز کی طرف توجہ کروں یا اپنی والدہ کو جواب دوں، تو جواب نہ دیا، عبادت پر ہی توجہ رکھی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، آواز دی، نفلی عبادت تھی، انہوں نے پھر آواز سنی لیکن عبادت میں متوجہ رہے، ماں کو جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر ماں آئی اور پکارا، پھر یہ عبادت میں لگے رہے اور والدہ کو جواب نہ دیا، تو والدہ نے ایک بد دعا دے دی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ والدہ کی بد دعا تیر بہدف ہو کر اس طرح سامنے آئی کہ اس وقت علاقے میں ایک حسینہ عورت تھی جو یہ کہا کرتی تھی کہ میں جریج کو اپنے فتنے میں مبتلا کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جریج کو ان سے محفوظ رکھا تھا۔ اس خاتون نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو علاقے میں لے کر آئی اور لوگوں سے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگوں نے عورت کی بات پر اعتماد کر دیا اور کلہاڑیاں لے کر جریج کے صومعہ کی طرف بڑھے کہ تو اپنے آپ کو عبادت گزار کہتا ہے اور پھر زنا بھی کرتا ہے۔ اس کے عبادت خانے کو توڑنے لگے۔ جریج نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا اور کہا اس بچے کو لے کر آؤ۔ جب بچہ لایا گیا، جریج نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس بچے سے سوال کیا، من ابو کا یا غلام، اے لڑکے تیرا والد کون ہے؟ اس بچے نے کہا الراعی، فلاں چرواہا میرا والد ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا ایک دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ فلاں میرا والد ہے، جریج نہیں ہے، تو حضرت جریج کی اس کرامت کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم آپ کے صومعہ کو سونے کا تعمیر کرتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، اسی طرح مٹی ہی کا تعمیر کرو۔ تو اب اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ دیکھیے جریج کی والدہ نے جو بد دعا کی تھی کہ اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھو، وہ بات ہو بہو پوری ہو گئی۔ اگر اس کی والدہ یہ کہہ دیتی اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو زنا نہ کر دے، تو ماں کی بد دعا ایسی تیر بہدف ہے کہ جریج زنا میں بھی مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے والدین حیات ہیں تو ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ والدین کی دعائیں انسان کو آخرت میں تو فائدہ دیتی ہی ہیں، انسان کو دنیا کی مشکلات اور تکالیف میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ والدین کی خدمت انسان کو پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات دیتی ہے، اور اگر کہیں مشکل میں پھنس جائے تو یہ عمل اس مشکل سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، آگے چٹان تھی، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، تو ہر ایک نے کہا اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو۔ تو ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا تھا کہ یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، اور جب بکریاں چرا کے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن جب میں آیا تو میرے والدین سو گئے تھے اور میرے بچے میرے پاؤں سے چمٹ گئے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک اپنے والدین کو نہ پلاؤں، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے دربار میں مقبول ہے تو تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ تو چٹان کا حصہ ایک کھل گیا۔ تو دیکھیے والدین کی خدمت انسان کو آخرت میں تو فائدہ دیتی ہے، دنیا کی مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ ایک تکلیف میں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کی وجہ سے اس تکلیف سے نجات دلائی۔ تو ماں باپ حیات ہیں تو ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس خدمت کی وجہ سے انسان کی مال اور دولت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور علامہ دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں بھی ذکر کیا ہے۔
امام طاؤس رحمہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ شخص بیمار ہو گیا تو چھوٹے بیٹے نے کہا میں اپنے والد کی خدمت کروں گا، مجھے والد کا مال اور دولت نہیں چاہیے، والد کی خدمت چاہیے۔ بڑے بھائیوں نے مال اور دولت لیا اور آپس میں تقسیم کر دیا، اور یہ چھوٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا، عرصہ دراز تک خدمت کرتا رہا۔ کافی عرصے بعد جب والد کا انتقال ہوا تو والد ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کے مال میں برکت دے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو یہ معاش کے لحاظ سے کافی کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ اس عرصے میں یہ والد کی خدمت ہمہ وقت کرتے رہے تو معاش کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ ایک دفعہ سوئے خواب میں کسی نے کہا تم نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی ہے، فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہیں، لو اپنی ضرورت پوری کر لو۔ انہوں نے سوال کیا کیا وہ برکت کے ہیں، حلال کے ہیں؟ جواب آیا یہ بات مت پوچھو، بس لے لو۔ انہوں نے کہا اگر حلال اور برکت کے نہیں ہیں تو میں نہیں لیتا۔ اپنی اہلیہ کو صبح سنایا، اہلیہ نے کہا اللہ کے بندے گھر میں کچھ ہے نہیں، اور تم اب بھی یہ سوال کر رہے ہو حلال اور برکت کے ہیں یا نہیں۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا 10 دینار ہیں لے آؤ، پھر یہی سوال کیا حلال اور برکت کے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا حلال اور برکت کے تو نہیں ہیں، تو نہیں لیے۔ تیسرے دن دیکھا تو کسی نے کہا 2 دینار ہیں اٹھا لو، سوال کیا حلال اور برکت کے ہیں، کہا جی برکت بھی ہے حلال کے بھی ہیں۔ وہ 2 دینار وہاں سے اٹھائے۔ راستے میں آتے ہوئے دیکھا ایک شخص مچھلیاں فروخت کر رہا ہے، تو انہوں نے 2 دینار کی وہ مچھلیاں خرید لی کہ اتنا عرصہ ہوا ہم نے گوشت نہیں کھایا، چلو آج مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب وہ لے کر گھر آئے تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ کو چاک کیا تو کیا دیکھا ان دونوں کے اندر ایک ایک ہیرا تھا، اور وہ ایسا قیمتی ہیرا تھا کہ اس دور کے بادشاہ کو ضرورت تھی ان ہیروں کی اپنے تاج میں لگانے کی۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ ہیرے ہیں، بادشاہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہیرے مجھے دو۔ انہوں نے کہا میں تب دوں گا جب مجھے اس کے بدلے میں سونا دو گے، جو بادشاہ نے خچروں پہ سونا لاد کر انہیں دیا۔ تو اس شخص نے جب اس سونے کو فروخت کیا تو اتنا مالدار ہو گیا کہ بادشاہ کے بعد اس وقت کا سب سے بڑا مالدار انسان یہی شخص تھا۔ تو دیکھیے والد کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے کتنا مال دیا کہ بادشاہ کے بعد دنیا کا مالدار انسان انہیں بنا دیا۔ تو والدین کی خدمت صرف اخروی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے والدین کی ہمہ وقت خدمت کرنی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری نے تاریخ بغداد میں ان کے حالات میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو کچھ دنوں بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ بڑی غمگین اور پریشان ہوئیں، راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ 3 دن اپنے بیٹے امام بخاری کے لیے دعائیں کرتی رہیں کہ اے اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے۔ چوتھے دن کیا خواب دیکھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ جب صبح اٹھے تو دیکھا واقعی امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ تو والدین کی دعاؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس لیے حیات ہوں ان سے دعائیں لی جائیں، ان کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے اور کبھی ان کی بد دعا نہ لی جائے۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ متوفہ 538 ہجری تفسیر کشاف کے مصنف ہیں۔ ان کا واقعہ علامہ یاقوت حموی رحمہ اللہ کی کتاب ہے معجم الادباء، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیدائشی لنگڑے ہو یا بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا یہ پاؤں کاٹا گیا؟ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پیدائشی یہ لنگڑا نہیں تھا، میرا یہ جو پاؤں ہے یہ بعد میں تکلیف کی وجہ سے کاٹا گیا۔ پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا جب میری عمر 6 سال تھی تو میں نے ایک چڑیا لی اور میں نے اس کے پاؤں کو باندھا۔ میری والدہ مجھے منع کر رہی تھی بیٹا یہ آزاد پرندہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، لیکن میں نے ماں کی بات نہ سنی اور میں نے جو چڑیا کے پاؤں میں ول ڈال کر اس کو زور سے کھینچا
تو चिड़िया का नाजुक पाँव टूट गया। तो माँ ने आगे से बद्दुआ दे दी, क़ता अल्लाहु रिजलका कमा क़तअत रिजलहु, अल्लाह तेरे पाँव को भी इस तरह तोड़ दे जिस तरह तूने इस चिड़िया के पाँव को तोड़ा। अल्लामा ज़मख़शरी रहमहुल्लाह कहते हैं, मेरे पाँव में एक तकलीफ़ शुरू हो गई और वो तकलीफ़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो मुस्तकिल एक बीमारी बन गई। अतिब्बा के पास गया तो उन्होंने कहा, इस बीमारी का सिवाय इसके कोई इलाज नहीं कि आपको पाँव कटवाना पड़ेगा। और कहा, यह मेरी वालिदा की बद्दुआ का नतीजा था कि आज जो मैं लंगड़ा हूँ और मैंने जो अपना पाँव कटवाया है, ये वालिदा की बद्दुआ की वजह से, कि ऐसी बीमारी लग गई कि पाँव कटवाने के अलावा कोई इलाज ही नहीं था। तो वालिदैन हयात हों, इनकी दुआएं लेनी चाहिए, इनकी बद्दुआ से बचना चाहिए। वालिदैन की बद्दुआ फ़ौरन सामने आती है। इमाम इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह ने मन आशा बादल मौत और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किताबुर रूह में वाक़या ज़िक्र किया कि बगदाद का एक कब्रिस्तान था, उससे एक शख्स गुज़र रहा था। क्या देखा कि कब्र फटी और एक शख्स कब्र से गधे की सूरत में बाहर निकला, गधे की तरह आवाज़ लगाई, दोबारा कब्र में चला गया। उसने लोगों से पूछा कि यह कब्र किसकी है? बतलाया गया फ़लाँ नौजवान की है। कहा, इस कब्र से गधे की सूरत में आदमी कैसे निकला? हालांकि ये तो एक मुसलमान की कब्र है। तो बताया गया ये वो बदबख्त नौजवान था, शराब के नशे में मस्त होता था और माँ इससे कहती, बेटा नमाज पढ़ो, तो ये माँ से आगे से जवाब देता था कि गधे की तरह मत आवाज़ निकाल, और फिर माँ के करीब जाता और गधे की तरह आवाज़ निकालता, माँ को तकलीफ़ देता था। तो माँ ने आगे से बद्दुआ दे दी कि या अल्लाह, ये मुझे गधा कहता है, तू इसको गधा ही बना दे। चंद दिनों बाद इसका इंतकाल हुआ। अब यह हर रोज़ असर के बाद कब्र फटती, गधे की सूरत में बाहर निकलता, गधे की तरह आवाज़ लगाता, दोबारा कब्र में चला जाता। अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। अगर इंसान की सूरत को गधे की सूरत में मसख कर दे तो ये अल्लाह की कुदरत से कोई बाईद नहीं। तो वालिदैन हयात हैं, हमेशा उनकी दुआएं लें, उनकी कभी बद्दुआ न लें। इस वक्त 80% वालिदैन अपनी औलाद से परेशान हैं। हर तीसरा चौथा आदमी जो मिलता है वो ये गिला करता नज़र आता है कि औलाद नाफरमान है। कोई वजीफ़ा बतलाएं, कोई तावीज़ बतलाएं ताकि औलाद फरमा बरदार हो जाए। तो अगर माँ बाप हयात हैं तो इनसे दुआएं लें। आज नौजवान अपने दोस्तों में वक्त गुजारने के लिए घंटों सर्फ कर देते हैं और वालिदैन के पास बैठने के लिए इनके पास वक्त नहीं होता। दावत खाने के लिए घंटों का सफ़र तय करेंगे और गली के किनारे पर डॉक्टर हकीम के पास वालिदैन को ले जाने के लिए इनके पास वक्त नहीं होगा। अपनी ज़रूरियात में हज़ारों रुपए खर्च करेंगे और वालिदैन को ख़र्चों के लिए जब पैसे देंगे तो गिन गिन के देंगे कि मैंने फ़लाँ दिन तुम्हें इतना पैसा दिया था, फ़लाँ दिन इतनी रकम दी थी। हालांकि नहीं देखते बचपन में इन वालिदैन ने मेरे ऊपर कितना ख़र्चा किया है।